الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں میں سے عطا فرما، من آمن منہم باللہ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں رزق اس کو بھی دوں گا جس نے کفر کیا ہے، تھوڑا دوں گا اس کو، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں اس کو مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے اور اس دعا کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں لے جا کر آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ جگہ جہاں کعبہ ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا اس کے نیچے بٹھا دیا اور بٹھایا اور ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور تھوڑی سی کھجوریں دے دی اور یہ وہاں میں چھوڑ کر واپس جانے لگے اور انہیں پروگرام کا پہلے بتایا نہیں تھا کہ تمہیں یہاں میں نے چھوڑنا ہے، انہیں چھوڑا اور واپس جانے لگے تو یہ فرما دیا کہ بھائی تم ماں اور بیٹا تم نے یہاں رہنا ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی آبادی نہیں، اور ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ اب آپ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، آگے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت حاجرہ صلوات اللہ وسلام علیہا آ رہی ہیں چلتے ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں الی من تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، ہمیں کس کے پاس آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان۔ لیکن حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے، مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھ رہے اور جواب بھی نہیں دے رہے اور آگے چلتے جا رہے۔ جب ایسے ہی چلتے گئے تو پھر حضرت حاجرہ نے خود ہی یہ بات کہی اور خود یہ پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ ایمان دیکھیے اس خاتون کا، جواب میں کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا اذن لا یضیعنا، جاؤ پھر لا یضیعنا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے، پھر آپ جاؤ، ہم اللہ کی امان میں، جس رب کے حکم سے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہم رہیں گے یہاں فی امان اللہ، چلے جاؤ اللہ کی امان۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلا، جب وہاں سے نکلے اب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل رہ رہے ہیں، پانی ختم،
کھجوریں ختم، پریشان اب کیا کروں؟ حضرت حاجرہ صفا پر چڑھ کر دیکھتی ہے، نہیں، نیچے اترتی ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل دوڑتی ہوئی جاتی ہے، جو آج وہاں سائی ہوتی ہے، اور دوڑ کر پھر جاتی ہے اور آگے جا کر مروا پر چڑھتی ہے۔ پھر دیکھتی ہے کوئی پانی نظر آئے، کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں نظر آئے۔ 7 چکر حضرت حاجرہ کے لگے۔ جب 7 چکر لگے تو بعض مفسرین نے عجیب لکھا ہے کہ ایک آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ حاجرہ پریشان نہ ہو۔ تو حضرت حاجرہ نے جواب میں کہا کہ ایک غیب کی آواز دینے والے ہماری مدد کر۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل آگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے اور زمین پر ایڑی رگڑ رہے تھے، وہاں جبرائیل امین نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ جب پانی کا چشمہ نکلا، اب حضرت حاجرہ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور ایک گڑھا سا بنایا اور زمزم کہا اور وہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پہنچتا تو بھی ہے، لوگ بوتلوں میں باندھ کر لے جاتے ہیں، ورنہ اسی طرح ورنہ یہ پہنچتا۔ وہ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کے چشموں سے پاؤں سے جاری ہو گیا اور ایڑیوں سے جاری ہو گیا۔ اب جب پانی ہوا، وہ ہمیشہ ایک قبیلہ ہے بنو جرہم، یہ قبیلہ گزرا کرتا تھا، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، لیکن آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تو آدمی کیسے رہے گا؟ تو اب وہاں سے ان کا گزر ہوا بنو جرہم قبیلے کا، تو دیکھا یہاں پانی ہے، تو آگے اور حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دو۔ دو یہ ماں بیٹا، فرمایا رہو لیکن تم یہاں کے مالک نہیں بنو۔ اب وہ پانی تھا، رہنے لگے وہاں پر، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، اور حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم العربیہ الاسماعیل، فرمایا کہ اس قبیلے نے حضرت اسماعیل کو عربی زبان سکھائی۔ ان کی زبان پہلے عربی نہیں تھی، بنو جرہم قبیلے نے سکھائی، اور وہاں یہ رہنے لگے۔ اب یہ تو آبادی ہوئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی۔ پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا، اس جگہ کو امن والا بنا، امن کا شہر بنا۔ کیوں؟ کسی ملک کی ترقی میں سب سے بنیادی چیز 2 ہوا کرتی ہے، ایک امن اور دوسرا اس کی جو ہے وہ معیشت کا مستحکم۔ یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں دونوں کی دعا کی۔ پہلی دعا کیا فرمائی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یا امن ہو یا سکون ہو، یا کسی کی عزت کو نہ لوٹا جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، حرم کے اندر اس کے گھاس کو خشک نہ ہو، اس کے تر گھاس کو کاٹنا جائز نہیں، اس کے تر درخت کو کاٹنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی جرم کر کے آتا ہے تو وہاں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، وہاں اس کا کھانا پینا بند کیا جائے گا تاکہ حرم کے حدود سے باہر نکلے پھر اس کو تو گویا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو اس حرم میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی دعا کو قبول کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت، قومی نعمت جو ہے، اجتماعی نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ ایک پرامن آزاد ملک کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت، تو اللہ نے یہ عطا کر دیا۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دینا، یہاں رہنے والوں کو پھل دینا، ایک کو غلہ عطا کرنا۔ اب مکہ تو بیابان جگہ، وہاں پتھریلی زمین، وہاں کوئی نرسریاں آباد نہیں ہے، وہاں نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں بے موسم پھل وافر مقدار میں ملتے ہیں، پوری دنیا
دنیا سے انسان آتے ہیں وہاں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مکہ یا مدینہ بناؤ۔ مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وہاں آج تک کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اتنی لاکھوں دنیا حج میں آتی ہے، عمرے پر جاتے ہیں کہ آ جائے گی آج وہاں پر تو جو ہے وہ فروٹ شارٹ ہوگی، فلاں چیز غذا کی کمی ہوگی، قلت ہوگی، کوئی بحران ہوا، ایسا نہیں۔ یہ وہ دعا ہے، اور فرمایا کہ ان کو رزق عطا فرما دے۔ بلکہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر جلالین میں ایک عجیب واقعہ لکھا، یہاں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کرنا، تو تفسیر جلالین میں لکھا، علامہ جلال الدین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلسطین کی ایک بستی جہاں بہت پھل ہوا کرتے تھے، اس بستی کا نام ہی طائف تھا، فرمایا وہ بستی جہاں بہت پھل ہوا کرتے تھے، حکم دیا کہ اس کو یہاں سے مکہ منتقل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا اور لے کر جب مکہ میں گئے تو صرف یہ نہیں کیا، پہلے اس بستی کو لے کر بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور 7 چکر لگانے کے بعد فرمایا طائف کے مقام پر اس بستی کو آباد کر دیا، اور پھلوں کے باغ کو آباد کر دیا۔ اسی لیے طائف کا نام طائف رکھا ہے کہ چونکہ یہ وہ ٹکڑا ہے جو کہ فلسطین سے اٹھایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کا نام طائف تھا، تو وہاں جب اس کو رکھ دیا گیا تو اس کا نام طائف رکھا گیا، اور وہاں خلیفہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم نے جو فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کرنا، آگے کیا فرمایا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ انہیں دینا جو اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان والوں کو دینا، یہ رزق ان کو دینا، یہ پھل انہیں دینا، یہ دعا کی۔ لیکن اللہ نے کیا جواب میں فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، نہ میرے ابراہیم جنہوں نے کفر کیا میں انہیں بھی دوں گا، انہیں بھی دوں گا۔ فرق ہے، حضرت ابراہیم نے کیوں یہاں فرما دیا کہ ایمان والوں کو دینا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ابتدا میں کہا تھا جب اللہ نے فرمایا کتنی جاعلک للناس اماما، میں امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھ رہا ہوں، تو فرمایا ومن ذریتی، میری اولاد میں، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کافروں کو نہیں ملے گا۔ اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کی کہ یا اللہ جو ایمان لائیں آپ پر آخرت پر انہیں رزق دینا۔ اللہ نے جواب دیا نہ میرے ابراہیم، رزق میں اور امامت کے عہدے میں فرق ہے۔ امامت کا عہدہ، پیشوائی کا عہدہ ایمان والوں کو دوں گا، کافروں کو نہیں دوں گا، لیکن رزق اس کے علاوہ ہے، رزق تو میں کافروں کو بھی دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کافر کو رزق زیادہ دے دوں، ایمان والے کو کم دے دوں، یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کافروں کو کبھی زیادہ دے دیتا ہے، ایمان والوں کو کم دے دیتا ہے۔ فرمایا میں دوں گا انہیں، قلیلہ کہا، قلیلہ کیوں کا تھوڑا، ایک آدمی 100 سال بھی رہے تو وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، تھوڑا ہی آخرت کے مقابلے میں۔ فرمایا کتنا ہی زیادہ دنیا میں زندہ رہے لیکن آخر مرنا ہی ہے، جب مرنا ہے تو دنیا میں جتنا بھی فائدہ فرمایا مل جائے وہ قلیل ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی، 1400 سال، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی 950 سال، اس سے پہلے بھی ان کی عمر، طوفان آیا اس کے بعد بھی عمر، فرمایا 1400 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، یہ کہا کہ آپ تو دنیا میں بڑی دیر رہے ہیں، آپ نے دنیا کو کس طرح دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں بھائی اس طرح سمجھیے کہ ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، 1400 سال عمر، لیکن فرمایا کہ یہ 1400 سال اس طرح ہے کہ ایک مکان کے 2 دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ فرمایا دنیا میں جتنا بھی زیادہ رزق دوں آخرت کے مقابلے میں کم ہی ہے۔ تو انہیں فرمایا کہ میں کافروں کے بھی دوں گا، صرف ایمان والے نہیں،
کافروں کو بھی دوں گا لیکن قلیلاً تھوڑا دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ کفر پر ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں جہنم کی طرف لے کہہ دوں گا جہنم. کیوں؟ میری بات نہیں مانی، کھایا میرا، رزق میرا دیا ہوا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، شرک کرتے رہے، شریک میرے ساتھ ٹھہراتے رہے، لہذا اب انہیں میں پھر جہنم کی آگ طرف کھینچوں گا. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو میرے بھائی، جس رب کی نعمتیں مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں. جب اس کی عبادت کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. ایمان والے کو دنیا میں بھی دے گا اللہ، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. کافر کو تو دنیا میں دے گا لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا کافر کو. اسی لیے ایمان والے کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو جنت میں چاہو گے تمہاری خواہش دل میں خیال آئے گا، رب پہلے پورا کر دے گا. اللہ میں عمل کی توفیق فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.